الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تکریم پروردگار کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور خیر امت میں ہونے کا شرف اور فخر دیا. بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے پر، جنہوں نے انتہائی محنت، کوشش اور مشقت کے بعد اپنی امتوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام کما حق پہنچا دیا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے آخری سلسلے، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، فخر الانبیاء و بنی آدم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، جیسے تو نے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا فخر، اعزاز اور شرف دیا ہے، قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع ہونا نصیب فرما. پروردگار، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. آمین. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں میں پائی جاتی ہے، میں نے مسلم شریف کی روایت کو پیش نظر رکھا ہے. جس روایت کا یہ ٹکڑا ہے، اس روایت کی ایک تفصیل ہے. میں نے صرف اس کا وہ حصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا وہ پڑھا ہے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من غشنا فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ہوا یوں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے. بازار میں گزرتے ہوئے آپ کی نظر گلے کے ایک ڈھیر پر پڑی. جس گلے کی ڈھیر میں اتفاقاً آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کے ڈھیر سے اپنا ہاتھ نکالا تو آپ کا ہاتھ گیلا تھا. گلے کے ڈھیر والے آدمی سے پوچھا، جو بیچ رہا تھا مارکیٹ میں گلہ، یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی تھی، گلہ بھیگ گیا تھا. تو آپ نے کہا کہ گلہ اگر بھیگ گیا تھا تو اس کے اوپر سے صحیح رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو الگ کیوں نہیں رکھا، لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا. جس نے بھی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے راستے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری شریعت پر نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا
اور ایسے موقع پر ڈانٹ کے ساتھ یہ قدم اٹھانا یہ کئی ایک باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی چند باتوں کی طرف آپ کا توجہ چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں جسے جاننا ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے، جتنی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، جان بوجھ کر کے کرے یا انجانے میں کرے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں جسے ہم گناہ کہتے ہیں، ذنب عربی میں لفظ آتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الصغیرہ والکبیرہ۔ ایک کو چھوٹے چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے، گناہ صغیرہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ ہم حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، میسر خوشبو لگائی، اپنے بال میں کنگھی کیا، سرما لگایا، اچھے کپڑے پہنے، صبح صبح اٹھ کر کے مسجد آیا، لوگوں کے کندھے نہیں ناگے، بیٹھا، جتنی نمازیں اسے میسر ہوئیں اسے سنا، پڑھا، خطیب کا خطبہ سنا، تو اللہ رب العالمین اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، روایتوں میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے کچھ چیزیں آپ کو سنائی، یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ان میں سے کتنی چیزیں آج ہم نے عمل میں لائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اور فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے آنکھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے ناخون کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایتوں میں فرمایا کہ اگر یہ روزے رکھے تو اگلے اور پچھلے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اگر یہ کرے تو یہ ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام روایتیں محمول ہیں ان گناہوں کے ساتھ جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ صغیرہ ہی کسی عمل سے معاف ہو سکتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں۔ کسی بھی شخص کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں یا غلطیوں اور خطاؤں کے بارے میں، سزا اور جزا کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کبھی بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے دنیا میں توبہ کرنا شرط ہے۔ جتنے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں عمل کرنے سے، صدقہ دینے سے، نماز پڑھنے سے، جمعہ کے دن اہتمام کرنے سے، روزے رکھنے سے، نفلی حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صدقات خیرات کرنے سے، یہ تمام وہ گناہ ہوتے ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے ہیں، آدمی جتنا بھی عمل کرتا جائے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین کے حق میں بندے نے غلطی کی، کوتاہی کی، گناہ کیا، غلطی کی، تو اللہ رب العالمین کے حقوق کے جو گناہ ہیں اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندے نے دنیا میں اس غلطی سے معافی مانگ لی، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیا، اسے غلطی سرزد ہوئی، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اس نے حقوق اللہ میں غلطی کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب بالذنب، گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص گناہ کو اپنے ساتھ لیے توبہ کیے بغیر مر گیا، اب اس کا سلسلہ کسی طور پر اس گناہ سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ مر جانے کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے
اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس گناہ کے بدلے اسے جہنم میں اس کے گناہ کے ایام تک داخل کر کے، اگر وہ مومن ہے اور مومن کے ساتھ ساتھ موحد ہے، اس نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے کسی نہ کسی صورت جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اسی میں ایک حصہ ہے حقوق العباد کا، جسے کہتے ہیں حقوق العباد کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، اور جس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی اور غلطی کی ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس گناہ کا تعلق جس بندے کے ساتھ ہے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اور اگر بندہ حقوق العباد کا مرتکب بغیر کسی توبہ کے مر گیا اور اپنے گناہ کا ازالہ کیے بغیر مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مشیت پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ قیامت کے دن اس بندے کے ہاتھ میں ہوگا جس بندے کے ساتھ اس نے غلطی، زیادتی، کوتاہی کی ہے، یا اس کا حق مارا ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور ترین روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مسکین کسے کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک دراصل مسکین وہ ہے من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار، روپیہ پیسہ، مال جائیداد نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری امت کا سب سے زیادہ مسکین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں، بہت سارے ثواب، بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری عبادتیں لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے گا۔ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، اور وہ تمام دعوے دار قیامت کے دن اس کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین، اس نے مجھے گالی دی تھی، پروردگار اس نے میری زمین ہڑپ کر لی تھی، پروردگار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، پروردگار اسی نے مجھے مارا تھا۔ اللہ رب العالمین اس کی تمام نیکیاں ان بندوں کے ہاتھ میں دے دے گا جس کا وہ مجرم ہوگا، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین مظلوموں کے گناہ ان کے اوپر سے ہٹا کر کے اس ظالم شخص کے سر پر لاد دے گا، اور اپنے گناہ اور ان کے گناہ دونوں کا بوجھ لے کر کے اسے جہنم میں عہدے منہ ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، جن باتوں کے تعلق سے وعید فرمائی ہے، جن باتوں کے تعلق سے سخت قدم اٹھایا ہے، جن باتوں پر سزا کا اعلان کیا ہے، ان تمام باتوں کے تعلق سے ہمیں یہ نقطۂ نظر اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے کل بنی آدم خطاؤ وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم گنہگار ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، اور سب سے بہتر گنہگار بنو آدم وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے۔ لہٰذا غلطی کا ارتکاب ہونے کے بعد دنیا میں ہی دونوں طرح کے گناہ کبیرہ، چاہے اس کا تعلق اللہ سے ہو اور اس کا تعلق بندے سے ہو، دنیا میں ہی اپنے نامہ اعمال کو درست کر لینے کی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے، ہر صورت کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی بھی غافل ہو کر کے، لاپرواہ ہو کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دیکھا جائے گا، کیونکہ زندگی کا کبھی بھی کسی بھی شخص کے بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت پر آئی اور اس نے معاف کر دیا جو اس کے حقوق ہے، بہت بڑا کرم ہے اس کا، بہت بڑا احسان ہے اس کا، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے سزا متعین کی تو پھر آپ اور ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، رات کی تنہائی میں بستر پر لیٹ کر کے سوچنا چاہیے کہ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس تناظر کو ذہن میں رکھ کر کے سوچئے، ایک شخص کو جس نے دنیا میں انتہائی نعمتوں میں زندگی گزاری ہوگی، اسے اللہ رب العالمین کے پاس لایا جائے گا اور صرف جہنم کی سیر کرا دی جائے گی کنارے کنارے سے، پلٹ کر کے پوچھا جائے گا دنیا میں تم نے کتنی نعمتیں، پر میں نعمت جانتا ہی نہیں، میں نے دنیا میں کبھی کوئی سکون دیکھا ہی نہیں،
نعمت کسے کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کا جو ذکر حدیثوں میں آیا ہے، بالخصوص جہنم کا جو ذکر آیا ہے، اس جہنم کے ذکر کو غور سے پڑھیے یا سنیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 70,000 لگاموں میں جہنم کو لایا جائے، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے، تمام انسانوں جناتوں کو ڈال دینے کے بعد جہنم آواز لگائے گا، حل من مزید، حل من مزید، پروردگار اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ 70 سالوں تک دھوکا گیا، پھر دھوکا گیا، پھر دھوکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے بعض حصوں سے دن میں 70,000 بار پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ حصے انہیں کھائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپری تہہ میں پتھر ڈالا جاتا ہے تو 70,000 سال کے بعد جہنم کے نچلی تہہ میں پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بار پانی سے دھل کر کے یہ آگ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کا اگر ایک چنگاری دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم عذاب بنو آدم میں میرے چچا کو دیا جائے گا، ان کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور اس کی گرمی سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں چاول یا پانی کھولتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے کم عذاب پانے والا شخص ہے، جس نے اپنی آن، اپنی بان، اپنی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قربان کر دی، جس نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتے چبا کر کے کھائے، جس نے مکہ کا سب سے بڑا سردار ہونے کے باوجود بھی اپنے بھتیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر کے اپنے پورے خاندان اور بلکتے بچے، دیواروں پر سر پھوڑتے ہوئے بچوں کو برداشت کیا تھا اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے یا دھوکہ دینے والے کاموں میں شریک لوگ یا کسی طرح کی غلطی اور گناہ کرنے والے، ہم تمام لوگوں کو ایک بار قدم اٹھاتے ہوئے آنکھ بند کر کے سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر ہوگا اور ہم تمام لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اگر اس نے ہماری غلطی کو اپنی مشیت سے معاف نہیں کر دیا اور یہ سزا متعین کر دی کہ 25 سال 30 سال اسے جہنم میں ڈال دو، کون سا جہنم؟ جس جہنم کی آگ کو شانت کرنے کے لیے، اس کے بھوک کو شانت کرنے کے لیے قرآن کریم کے مطابق پروردگار کو اپنی بائیں پنڈلی ڈالنا پڑے گا۔ جس جہنم کو 70,000 فرشتے اور ہر لگام 70,000 لگام اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رکھے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اسی طریقے سے اگر اس دھوکے کا تعلق پروردگار سے نہیں بندے سے ہے تو مشیت الہی کی وجہ سے معاف ہونے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے معاف ہونے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا، وہ تو بندے کے اوپر آ جائے گا۔ اور قیامت کے دن کوئی کتنا بھی قریب ہو کسی کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یفر المرء من اخیہ۔ اس دن حالات اتنے خراب ہوں گے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بچہ ماں سے بھاگے گی، ماں باپ سے بھاگے گا، باپ اس سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کے قریب نہیں جائے گا۔ کوئی تو چھوڑ دیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے خود کہا تھا، اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ سے خود کہا تھا، اپنی محبوب ترین پھوپھی حضرت صفیہ سے خود کہا تھا، جس صفیہ کے غم کو، مصیبت کو آپ اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ جب ان کے بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی جنگ احد میں شہادت ہو گئی، ان کی لاش کٹی پٹی پھیڑی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آپ میدان میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہیں جائیں گے۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟
کہا آپ دیکھ نہیں سکیں گی چچا کو، جس حال میں آپ کے بھائی وہاں میدان میں ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ سلوک دیکھ کر کے آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور آپ کے آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ جس بیٹی کے لیے آپ نے کہا تھا جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس بیٹی کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے محبوب چچا زاد بھائی اور اپنے داماد کو مسجد میں لا کر کے سب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا اور کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اس فاطمہ کو آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ان تمام معاملات میں ہمیں دنیا میں ہر صورت میں اپنے آپ کو صاف پاک کر لینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکے کا تعلق کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک دھوکہ ہے اللہ کو دھوکہ دینا، سب سے بڑا دھوکہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا ہے۔ اس کا ذکر حدیثوں میں بھی آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی کئی جگہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے، یخادعون اللہ، وہ لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ تو ایک سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ پروردگار کو دھوکہ دینا ہے۔ پروردگار کو دھوکہ کیسے دینا ہے؟ اس کی کئی ایک قسمیں اور کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ مومن ہونا ہے دل کی گہرائی سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، ایمان قبول کرنا ہے زبان سے، دل کی گہرائی سے، اور عمل کر کے اس کے اوپر دکھانا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اگر دل و دماغ یا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر دل میں کلمہ نہیں اترا تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ ہے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا، دل سے ایمان کا قبول نہ کرنا، اور جو بندہ دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے دل سے ایمان کو قبول نہیں کیا، دل سے اللہ رب العالمین کو تسلیم نہیں کیا، دل سے اس کے رسول کو تسلیم نہیں کیا، دل سے قیامت کے دن کو تسلیم نہیں کیا، دل سے اس کی کتاب کو تسلیم نہیں کیا، تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے، اور یہ شخص سب سے بڑا دھوکہ دینے والا ہے، سب سے بڑا غش کرنے والا ہے، اور وہ شخص اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ جو کافر ہے اس نے ایمان قبول نہیں کیا، رسول کو تسلیم نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دیا، حج نہیں کیا، وہ اوپر درجے میں۔ جس نے زبان سے اقرار کر لیا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دیا، وہ شخص جہنم کے نچلے درجے میں، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیا۔ یخادعون اللہ، اس نے اپنے ظان میں، اپنے گمان میں، اپنے یقین میں یہ رکھا کہ میں اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ وہ آدمی جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا جس آدمی کے جنازے کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کو اپنے کرتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کروایا، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ آپ 70 بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں اسے معاف نہیں کر سکتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کے لیے شفیق ہونے پر، آپ نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کہتا کہ 71 بار استغفار کرنے سے میں معاف کر دوں گا تو میں اس شخص کی 71 بار جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ منافق ہے کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیا۔ دوسرا دھوکہ دینے والا وہ شخص ہے جس نے دل سے اقرار تو کر لیا، مان تو لیا، تسلیم تو کر لیا، لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین سے مانگا، اس نے مال دے دیا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ رب العالمین نے طاقت، قوت، ہمت دے دی، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا ہے، گھر میں چھپ کر کے کھاتا ہے، یا دکانوں میں پردے ڈال کر کے اندر کھاتا ہے، یا وہ دکاندار پردے ڈال کر کے اندر اپنی دکان چلاتے ہیں۔ کس سے چھپ کر کے؟ پروردگار سے۔ وہ علیم بذات الصدور، دل میں ہمارے دھڑکن پیدا ہوتی ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہے، پروردگار کو پہلے سے معلوم ہے۔ ہماری پیدائش سے لاکھوں سال پہلے اس پروردگار نے سب کچھ ہمارے نامہ اعمال قلم سے لکھوا کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ طاقت رکھنے، قوت رکھنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے۔ اور تمام افراد جو اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں، جو غلطی کرتے ہیں، اسی کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور اسی کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اور اسی کو حقوق اللہ کی زیادتی کہتے ہیں۔ چاہے وہ ایمان میں دھوکہ دے رہا ہو، چاہے وہ شخص اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام میں دھوکہ دے رہا ہو، چاہے وہ شخص اللہ رب العالمین کے فرض کردہ اعمال میں دھوکہ دے رہا ہو، ایسے تمام افراد رسول کے طریقے پر نہیں ہیں، اور ایسے تمام افراد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر اللہ رب العالمین کی مشیت کے پھیر میں نہیں آیا، اس کے رحم و کرم کے دائرے میں نہیں آیا، اور اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں ڈال دیا، تو دنیا کی تمام تر خواہشیں اور تمام تر آشائشیں، تمام تر آرام، تمام تر کی خوبیاں، تمام تر کی نعمتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، جسم کالا پڑ جائے گا، اور صدیوں تک اس عذاب کا احساس لے کر کے وہ جنت میں جائے گا، تب بھی تڑپے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی اعمال ہیں جس میں بندہ دھوکے کا ارتکاب کرتا ہے، یہ تو حقوق اللہ ہوا۔ دوسرا عمل ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک ایک کر کے گنائیں بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ صرف گلے میں گلہ نیچے رکھ دیا اور سوکھا گلہ اوپر رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت ترین قدم اٹھایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے سے تعلق رکھتی ہے اور جس کے بارے میں یہ روایت سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، اللہ رب العالمین کے احکام میں، اللہ رب العالمین کے حقوق میں تمام زیادتیاں، تمام کوتاہیاں، یہ سب کچھ دھوکے کے ضمن میں آتی ہیں، اور ایسا ارتکاب کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکا، آپ کی شریعت کے ساتھ دھوکا، آپ کے احکام کے ساتھ دھوکا، عام انسانوں کے ساتھ بھی دھوکا۔ دھوکا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہ کیے جائیں، ان حقوق میں زیادتی کی جائے، ان حقوق کے ساتھ غلط کیا جائے، ان حقوق کو ہڑپ کر لیا جائے، ان حقوق کے ساتھ بدتر سلوک کیے جائے۔ مالیات کا شعبہ ہے، حقوق کا شعبہ ہے، بیٹا اور ماں باپ کے حقوق جو ہیں،
ماں باپ اور بیٹے کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں، خاندان والوں کے حقوق ہیں، ملازمین اور آقا کے حقوق ہیں، مالک اور نوکر کے حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق میں زیادتیاں اور کمیاں یہ تمام کے تمام دھوکے کے ضمن میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے مالیات کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں دھوکے کے ضمن میں آتی ہیں، اور ایسے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی جرم کے درجے میں آتے ہیں، اور اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے قطعاً معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ یہی صورت اختیار کی جائے گی کہ اس کی نیکیاں مظلوموں کے بانٹ دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس شخص کے سر پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے کئی ایک روایتیں اور آتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں ذکر کی ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں خلاصتاً ایک بار پھر یہ ساری چیزیں بیان کر دیتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کے دھوکے کو شریعت اسلامیہ میں جرم قرار دیا ہے، اور دھوکے کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ اور ایک اس کے بندوں کے ساتھ۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکے ہیں، دنیا میں اگر توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن اگر مر گیا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی مشیت غالب آ جائے، اس کی محبت غالب آ جائے، اس کی صفت محبت غالب آ جائے اور اسے بخش دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے بدلے اسے جہنم میں سزا دے کر کے جنت میں داخل کرے اگر وہ مومن ہے اور مشرک شرک نہیں کیا ہے۔ لیکن جو حقوق العباد کے تعلق سے دھوکے ہیں، جس میں کسی بندے کا حق بھی شامل ہے، قیامت کے دن اس کی ایک ہی سزا ہو سکتی ہے اگر دنیا میں توبہ نہیں کیا گیا، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اس بندے کے حوالے کر دے گا، اور اس کا خمیازہ ایک ہی صورت میں بھگتنا ہے، اپنی نیکیاں دے کر کے یا اس کے گناہ لے کر کے۔ اور دنیا میں اگر معافی مانگتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کو اب اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کا حق اسے لوٹا کر کے اور اس سے معافی طلب کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کا سچا پکا پابند بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین پر کامل ایمان اور یقین رکھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اپنے اوپر مکمل یقین اور مکمل ایمان رکھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام طرح کے دھوکے، دغا بازی اور اس طریقے سے جال سازی سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، دین پر اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، توفیق دے، حوصلہ دے کہ پروردگار اپنے آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کر سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں ملت کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں ایمان کے لیے مخلص بنا سکیں، انہیں دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں اور عبادتیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت دے۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت دے، تندرستی دے، امن و امان دے کہ پروردگار زیادہ سے زیادہ تیری عبادتیں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت، برکت اور شفقت کا ذریعہ بنا۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ذریعہ بنا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ پیدا کر سکیں۔ پروردگار رمضان المبارک کے مہینے کو ہمارے لیے خیر کا باعث بنا، سعادت کا باعث بنا۔ اللہ رب العالمین امن و امان کا باعث بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأکبر۔